السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ وہ پکڑے نہ جاتے تھے اور غاروں میں چھپ جاتے تھے۔ عقل مندوں نے بادشاہ سے کہا، اگر ان کو اسی طرح چھوٹ دی گئی تو ان کا شر بڑھتا جائے گا اور ان پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ جب تک پودا چھوٹا سا ہوتا ہے ہاتھ سے اکھاڑا جا سکتا ہے، جب وہ درخت بن جائے تو سب مل کر بھی اسے اکھاڑ نہیں سکتے۔ ابتدا میں چشمے کے پانی کو سوئی سے بھی بند کیا جا سکتا ہے، جب وہ پانی بڑھ جائے تو سیلاب بن جاتا ہے، ہاتھی کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص ان کی جاسوسی کرے۔ چنانچہ جس وقت وہ راہزن لوٹ مار کو گئے، ان کی قیامگاہ خالی تھی تو تجربہ کار سپاہی وہاں چھپ گئے۔ رات کو جب وہ واپس آئے، اپنے ہتھیار اتار کر رکھے، لوٹا ہوا مال سنبھالا، تھکے ماندے تھے، سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرا تو سپاہی اپنے ٹھکانوں سے نکلے، سب چوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے اسی وقت سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا۔ ایک وزیر کو اس پہ ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور کہا، اس بچے نے ابھی جوانی کا میوہ نہیں چکھا، اس کے گالوں پر ابھی سبزہ بھی نہیں اگا۔ آپ کے حسن اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری سفارش قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ کا مزاج برہم ہوا۔ وہ بولا، جس کی اصل ہی بری ہو اس پر نیکی اثر نہیں کرتی۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا، آگ بجھانا اور چنگاری چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی نگہداشت کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ بادل چاہے جتنا برسے، بیت کی شاخ پر پھول نہیں کھلا سکتا۔ وزیر بولا، آپ کا فرمان بجا ہے۔ یہ بچہ اگر انہی کی صحبت میں رہتا تو ضرور ان جیسا بنتا، لیکن اگر اسے معاف کر دیا جائے تو نیکوں کی صحبت میں رہ کر نیک بنے گا، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ رہا تو نبوت کا خاندان ہی چھوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کا انجام بخیر ہوا۔ وزیر کی یہ باتیں سن کر کچھ اور لوگ بھی اس کے ہمنوا ہو گئے۔ بادشاہ بولا، بخشیدم اگرچہ عاقبت نہ دیدم، یعنی میں اس کی جان تو بخش رہا ہوں اگرچہ مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ قصہ مختصر، وزیر نے اس بچے کو ناز و نوم میں رکھا، اس کی تعلیم کے لیے ایک استاد رکھا، اس کو آداب سکھائے، بادشاہ کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا۔ ایک دن بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھی صحبت نے اس کی طبیعت پر بہت اثر کیا ہے، اس نے پرانی عادتیں چھوڑ دی ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود، یعنی بھیڑیے کا بچہ بڑے ہو کر بھیڑیا ہی بنتا ہے، اگرچہ آدمیوں کے ساتھ رہ کر بڑا ہوا ہو۔ 2 ہی سال گزرے ہوں گے کہ اس لڑکے نے اوباش لڑکوں سے دوستی کر لی، ان کے ساتھ مل کر وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا، اس کا مال اسباب لے کر بھاگ گیا اور اپنے باپ کی جگہ چوروں کی گھاٹی میں جا کر رہنے لگا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اسے بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا، گھٹیا لوہے سے کوئی اچھی تلوار کیسے بنا سکتا ہے؟ سکھانے پڑھانے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن سکتا۔ بارش کی پاکیزگی میں کوئی شک نہیں، مگر اس سے باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں خار۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔